الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع سورۃ الضحیٰ ہے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سورہ مبارکہ کا پیش خدمت ہے۔ وا کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اور وا قسمیہ ہے۔ والضحیٰ، وا قسم، الضحیٰ چاشت۔ واللیل اذا سجا، وا قسم، اللیل رات، اذا جب، سجا پردہ ڈالے، چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما نہیں، ودع چھوڑا اس نے، کا تجھے، ربو رب، کا تیرا، وا اور، ما نہیں، قلا ناپسند کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وا اور، لا ضرور، الآخرۃ پچھلی بعد والی، خیرٌ بہتر، لا واسطے کا تمہارے، من سے، الاولیٰ پہلی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وا اور، لا ضرور، سوف ان قریب، یعطی وہ عطا کرے گا، کا تجھے، ربو رب، کا تیرا، فا تو، ترضیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا لم نہیں، یجد اس نے پایا، کا تجھے، یتیمن یتیم، فا تو، آوا اس نے پناہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، وا اور، وجدہ اس نے پایا، کا تجھے، ضالا محبت میں خود رفتہ، فا تو، ہدا اس نے راہ دی، ووجدک عائلا فاغنیٰ، وا اور، وجدہ اس نے پایا، کا تجھے، عائلا حاجت مند، فا تو، اغنیٰ اس نے غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فا تو، اما جہاں تک تعلق ہے، الیتیمہ یتیم کا، فا تو، لا نہیں، تقہر دباؤ ڈال تو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وا اور، اما جہاں تک تعلق ہے، السائلہ منگتے کا، فا تو، لا نہیں،
تنہر تو جھڑک، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تعلق ہے بھی ساتھ نعمتی نعمت، ربی رب کا تیرے، فا تو حدث تو بیان کر، تو چرچا کر۔ با محاورہ ترجمہ: چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر پناہ دی، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ آپ یتیم پر دباؤ مت ڈالیے اور منگتے کو مت چڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ ناظرین کرام، یہ تھا اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کے مختصر تعارف کا وقت ہے۔ اس کا نام الضحیٰ، جیسا کہ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ کفار نے، اور خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ان کے یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بڑے شاق گزرے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ الضحیٰ نازل کی، اور ان کا یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اس کا جواب عطا فرمایا۔ دراصل یہ جملے تب کہے گئے جب کچھ عرصہ کے لیے وحی کا انقطاع ہوا، وحی رک گئی، اور کفار جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ لگتا ہے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، جو وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو اس سے دو باتیں طے ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی نہ کسی طور پر یہ تسلیم تو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور دوسری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام کے انتظار میں رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بات کو قرآن قرار دے دیں، بلکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ ان کا بتاتا ہے کہ انہوں نے گویا کہ دو چیزوں کا اقرار کر لیا۔ ایک تو یہ کہ وحی کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کو، اپنے الفاظ کو وحی قرار نہیں دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تانے سن کر اگر فرما دیتے کہ یہ وحی ہے،
تاکہ اعتراض ختم ہو جاتا. ایسا ہرگز نہیں تھا. تو اس سے یہ 2 باتیں طے ہو گئیں. اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کو اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا محافظ اللہ رب العزت ہے. اعتراض کرنے والوں کو وہ خود جواب عطا فرماتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ اعتراض کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ناپسند کیا. نعوذ باللہ. اب اس کا جواب رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے 2 قسمیں ارشاد فرمائیں، چاشت کے وقت کی اور رات کے وقت کی جب وہ چھا جائے. 2 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا، نہ رب نے چھوڑا، نہ ناپسند کیا، نہ مکروہ جانا. اور اب اس کے دلائل دیے. جو قسم ہے چاشت کی اور رات کی، یہ بھی در حقیقت دلیلیں ہی ہیں. 2 دلائل تو یہ دے دیے، جیسا کہ آگے چل کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد دلائل دیے کہ آپ کی جو آنے والی گھڑی ہے یہ پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر رب نے چھوڑا ہوتا تو یوں نہ ہوتا. پھر فرمایا کہ اللہ عن قریب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اگر رب نے چھوڑا ہوتا تو یہ نہ فرماتا. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ماضی کے حوالے سے معاملات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دے دی. اور چوتھی بات بھی ایک ماضی کے حوالے سے کہ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی. اور پھر چھٹی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا، غنی کر دیا. یعنی یہ 3 چیزیں ماضی کے حوالے سے بیان کی. اللہ رب العزت نے اپنے ماضی کے حوالے سے احسانات کا ذکر فرمایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رب العزت نے بیان فرمائی اور اس ایک اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا جو کفار نے، خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا تھا. اب آئیے اس کی پہلی اور دوسری آیہ مبارکہ کی جانب. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اس حوالے سے چاشت کا وقت یہ بھی بڑا معزز اور مکرم وقت ہے کئی حوالوں سے. ایک تو سورج جو ہے وہ اپنے عروج کی جانب جا رہا ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو تبلیغ کی اسی وقت کی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو رب العزت نے کوہ طور پر کلام فرمایا اسی وقت میں فرمایا. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مابین مقابلہ ہوا تھا اور جادوگروں نے توبہ کی تھی وہ بھی اسی وقت میں کی تھی. اور اس طرح مختلف اس کے فضائل ہیں. اور اس وقت میں ایک خاص نماز بھی پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ چاشت یا نماز چاشت کہتے ہیں. 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک، اور بلندی آفتاب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک موجود رہتا ہے. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے، تقریباً انسانی جسم میں 360 جوڑ بتائے جاتے ہیں، اور 2 رکعت چاشت کے وقت اگر پڑھے جائیں نماز چاشت کے طور پر تو وہ ان تمام جوڑوں کا صدقہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک نسخہ ہے کہ غربت سے خوفزدہ شخص چاشت کی نماز پڑھے اور قبر سے خوفزدہ شخص اور قبر سے بچنے کے لیے، قبر کے خوف سے بچنے کے لیے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز پڑھے۔ تو ان 2 اوقات کی رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی، چاشت کی بھی قسم اور رات کی بھی قسم۔ اب جو مفسرین کرام نے ان 2 آیات کے تحت مختلف اقوال نقل کیے ہیں بڑے ایمان افروز ہیں۔ چاشت سے کیا مراد ہے، رات سے کیا مراد ہے، مختلف اقوال ہیں۔ اب ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ضحیٰ یعنی چاشت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز ولادت ہے، اور لیل یعنی رات سے مراد شب معراج ہے۔ یہ پہلا قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چاشت مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ہے، اور لیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ہے، اور رات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت خداوندی میں مشغولیت ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ چاشت سے مراد وہ نور علمی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کی وجہ سے غیب کی دنیا کے پردہ نشین جلوہ گر اور ظاہر ہو گئے، جبکہ رات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنے کا خلق ہے، عادت ہے، جس نے امت کے گناہوں کو اور عیبوں کو چھپا لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چاشت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں جو چاشت کی طرح نمایاں اور ظاہر ہیں، جن پر مخلوق مطلع ہوئی، جبکہ رات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی حالات ہیں جن پر علام الغیوب یعنی رب العزت کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اسی طرح چاشت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کا زمانہ ہے، جبکہ رات قبر میں سکونت اور قیام کرنے کا وقت ہے۔ بہرحال مختلف اقوال اس حوالے سے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور سب کی اپنی اپنی جگہ افادیت ہے، معنویت ہے اور حکمت ہے۔ ایک قول جو بہت ایمان افروز ہے کہ چاشت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک ہے، رخ انور ہے، اور رات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری ہیں جب وہ آپ کے چہرہ اقدس پر سامنے آتی ہیں اور آپ کے کچھ حسن کو چھپا لیتی ہیں۔
تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ ایمان افروز ترجمہ حاصل ہوتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رخ انور کی قسم، آپ کی زلف عنبری کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ مکروہ جانا۔ بھلا جو رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، وہ بھلا آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھلا آپ کو کیوں کر چھوڑے گا جس رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ انداز محبت رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ اور ایک اور قول جس کا تعلق ہماری زندگی سے بھی بہت مضبوط اور قوی اور پختہ طور پر بنتا ہے، وہ بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی گئی اور فرمایا گیا کہ دن رات کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، نور و ظلمت تو آتے جاتے رہتے ہیں، رات اور دن مادی زندگی کے لیے ضروری ہیں، شب و روز کا قیام اس مادی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو جب رات چھا جاتی ہے اور رات اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے، جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کا سامانیہ تسلی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہی وقتی طور پر رک گئی اور وہی رکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں محسوس فرما رہے ہیں جیسے تاریکی چھا گئی ہو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کے کلام کی لذت ہے، سرور ہے، کیفیت ہے، اس جیسی کیفیت اور سرور اور لذت ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام علیل ہوئے، جب شفا یاب ہوئے، گریہ کناں ہوئے، اشک بار ہوئے، پوچھا گیا کہ آپ تو شفا یاب ہو گئے، اس اشک باری کا سبب کیا ہے؟ مغموم کیوں ہیں؟ فرمایا جب علیل تھا تو رب العزت کی طرف سے ہر روز پوچھا جاتا تھا، یہ صدا آتی تھی، ایوب کیسے ہو؟ اس صدائے دل پذیر کی وجہ سے، اس صدائے دلکش کی وجہ سے اپنی تکلیف بھول جاتا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت اور سرور اور سکون ملتا تھا۔ اب وہ آواز آنا رک گئی ہے، اس لیے مغموم اور رنجیدہ ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ وحی الہی کا وہ سرور، وہ کیفیت، وہ اطمینان قلبی کا باعث بننے والا کلام جب وقتی طور پر منقطع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے مغموم ہوئے تو اس پر رب العزت نے ان کو تسلی دی، سامانیہ تشفی فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات آئے تو رات کے بعد تو دن کا اجالا بھی ہوتا ہے، اگرچہ وحی کا انقطاع، وحی کا رک جانا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کی مانند ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو دن کا اجالا بھی ہوتا ہے، رات کے بعد دن بھی طلوع ہوتا ہے، تاریکی کے بعد روشنی بھی ہوتی ہے، ظلمت کے بعد نور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، جیسا کہ حضرت ابو القاسم قشیری کے رسالہ قشیریہ میں یہ قول نقل ہوا۔ پوچھا گیا سب سے مشکل ترین صبر کا مرحلہ کون سا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ صبر کا سب سے مشکل ترین مرحلہ وہ ہے جب رب العزت اپنی تجلیات اور انوار کی زیارت کرواتا ہے، اور اس کے بعد ان انوار اور ان تجلیات کی زیارت کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ یعنی پہلے رب العزت کی طرف سے جلوہ نمائی ہوئی، اس نے اپنے انوار و تجلیات کی زیارت کروائی، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ انوار و تجلیات کا سلسلہ رک گیا۔ تو جب وہ انوار و تجلیات دیکھنے کے بعد سالک یا صوفی یا رب العزت کا محب دوبارہ وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ نہیں کرتا اور زیارت نہیں کرتا، تو اس سے بڑھ کر صبر کرنے کا کوئی اور موقع نہیں۔ اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین صبر ہے۔ صبر کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن کہتے ہیں سب سے مشکل ترین صبر یہی ہے کہ جب محبوب اپنا جلوہ دکھانے کے بعد اس جلوہ نمائی کا سلسلہ منقطع فرما دے، تو اس سے مشکل مرحلہ کوئی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جلوہ نمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور جس اعتبار سے رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرماتا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کا حصہ ہے۔ اور جب وہ کلام کا سلسلہ رکا تو پریشانی اور قلب پر شاک گزرنا یہ لازم تھا۔ اور جب ایسا ہوا تو پھر رب العزت نے تسلی ارشاد فرمائی، حرف تسلی نازل فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اب عدم کلام نہ کرنے کی اور وحی کے انقطاع کی وجہ سے رات ہے اور جلد وحی کے نزول کا اجالا ہوگا، تو اسی لیے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہاں سے آغاز فرمایا۔ یعنی اگر چاشت کی قسم اور رات کی قسم یہ والا قول مراد لیا جائے، جیسا کہ میں نے مختلف اقوال آپ ناظرین کے سامنے پیش کیے، اگر یہ قول مراد لیا جائے تو اس کا ربط اور تعلق آنے والی آیات کے ساتھ اور بقیہ صورت کے ساتھ یہ بنتا ہے جو عرض کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب العزت نے دن کے ایک خاص حصے کی قسم ارشاد فرمائی اور دوسری قسم پوری رات کی ارشاد فرمائی۔ دن کا ایک خاص حصہ اور رات مکمل۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دن جو ہے یہ استعارہ ہے خوشی کا، مسرت کا، اور رات جو ہے یہ استعارہ ہے غم کا، پریشانی کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مقدس بنایا جا رہا تھا تو اس پر 40 دن بارش ہوئی،
39 دن غم کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی اور مسرت کی بارش ہوئی۔ تو یعنی غم اور زندگی لازم و ملزوم ہیں۔ اصل شے غم کی کیفیت ہے، اور خوشی کیا ہے؟ غم کا نہ ہونا۔ قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مرزا غالب نے فرمایا تھا۔ تو بہرحال ان دو قسموں کو ذکر فرمانے سے یہ استعارہ بھی ظاہر اور نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ضحیٰ کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے، یا دوسرا جو قول جس کے مطابق ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی قسم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبرین کی قسم، اللہ رب العزت نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، ناپسند کیا۔ تو کفار کے اعتراضات کا جواب ارشاد فرما دیا، اور معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض ہو تو جواب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہوا تو جواب سید عالم نے دیا، قل یا ایھا الکافرون۔ وہاں جواب رب العزت کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ذات اقدس پر ہرزہ سرائی کی گئی، حملہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور آپ کی دل آزاری کی گئی، تو جواب رب العزت نے دیا۔ یہ انداز محبت ہے، اسلوب محبت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس حوالے سے بھی دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہر لمحہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ ہر لمحے بڑھتا چلا جائے گا، بلند سے بلند تر، اور بلند تر سے بلند ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلندی کی، رفعت کی، عظمت کی، اور قیامت تک بلکہ بعد قیامت بھی اس ذکر کو بلندی نصیب ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمتیں اور شانیں ہوں گی وہ اتنی نمایاں ہوں گی کہ سب کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گی، اور ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہو جائے گی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہاں تو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے تسلیم نہ کیا، کچھ مومن ہوئے، کچھ کافر ہو گئے۔ لیکن آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی جلوہ نمائیاں سب کے سامنے عیاں ہوں گی، ظاہر ہوں گی، اور اس وقت انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، بلکہ سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغاثہ پیش کریں گے، آپ کی عظمت کا اقرار کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا ظہور کامل ہوگا، با این اعتبار کہ تمام خلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریوزہ گر ہوگی، اور رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر اور بارگاہ میں مخلوق کو بھیجے گا، ایسا انتظام فرما دے گا۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل کیا ارشاد فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کے رب نے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں مستقبل میں عطا فرمانے کا ذکر ہے، اب لازم اور ضروری تھا، یہ تو ہے عطا فرمائے گا۔ اب یہ انسانی ذہن میں اشکال آ سکتا تھا کہ یہ تو وعدہ ہے، اس کی تکمیل کب ہوئی؟ کیا وہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے؟ تو یقیناً ثابت ہے۔ یہاں فرمایا اتنا عطا فرمائے گا، مستقبل کی بات ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عطا فرما دیا۔ یہاں عطا فرمائے گا، وہاں عطا فرما دیا۔ کوثر، جب کثرت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور ہماری عقل اور شعور کے مطابق جو کثرت کی حد ہے وہ ختم ہو جائے، وہاں سے کوثر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نعمت، گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام خلائق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں دے دی۔ اتنا سب کچھ عطا فرما دیا جس کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی نہایت نہیں۔ تو یہاں خبر ہے، یہاں خبر ہے مستقبل کی، اور وہاں تحقق ہے ماضی کا کہ ہو چکا۔ اور پھر یہاں دیکھیے کہ یہ جو یعطی کا لفظ ہے، یہ عربی گرامر کے اصول کے مطابق دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں بھی اگر ہم دیکھیں اس کا اسلوب، تو ایسا جو اسلوب ہے اس کے بعد دو مفعول ہونے چاہیے۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو عطا کروں گا، اتنا جملہ بول دوں تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ جناب کیا عطا کریں گے؟ کسی چیز کا نام تو بتائیں، کیا عطا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اگر اتنا کہوں تو جملہ ادھورا رہے گا۔ میں عطا کروں گا آپ کو، جملہ ادھورا ہے، بتانا پڑے گا کیا عطا کروں گا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا یہ نہیں بتایا۔ مفعول ثانی محذوف ہے، یہ نہیں بتایا، تو مطلب یہ بنا کہ وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا جو انسانی عقل، شعور، فراست، بصیرت، بصارت اور ادراک کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اس کی حد اور حساب نہیں کہ بتایا جائے کہ یہ یعنی عطا کا ذکر تو کیا، عطا فرمانے والے نے اپنا ذکر تو کیا، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کیا کیا اشیاء عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق کے حساب سے لا تعداد، بے شمار اور لامحدود نعمتوں کے عطا فرمائے جانے کی جانب اشارہ ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں خاص طور پر جو ایمان افروز واقعہ ذکر کیا جاتا ہے
ایمان کی افزودگی کے لیے اور برکت کے لیے وہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو وہ بے شک میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو دعائیں پڑھیں تو گریہ طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے اشک رواں ہوئے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رونے کا سبب کیا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت، میری امت۔ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا کر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں جا کر یہ مجدہ سنا دیجئے کہ ہم آپ کی امت کے بارے آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ تو یہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کفار کا جو اعتراض ہے، دوسری دلیل اس کے رد میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت عطا فرمانے والا ہے، اور جس کو چھوڑا جاتا ہے اس پر بے انتہا اور لامحدود نعمتوں کی بارش نہیں کی جاتی، عطاؤں کی بارش نہیں کی جاتی۔ اور پھر تین چیزیں ماضی کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پایا تو کیا ہوا؟ پناہ دے دی۔ در یتیم بھی اس کا مطلب کیا گیا، یعنی وہ ذات جس کی کوئی مثل نہیں ہے، بے مثل و بے مثال، بے نظیر ذات۔ اور ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کا بھی وصال ہوا۔ جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ 8 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، ان کا بھی وصال ہوا۔ پھر حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری سنبھالی، سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری نگہداشت اور ظاہری پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، پھر دادا، پھر چچا کو منتخب کیا، اور انہوں نے اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی توفیقات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت اور پرورش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ عام طور پر یتیم کی پرورش، نگہداشت ایک مشکل کام ہے، اور پھر اس کا راہ راست پر رہنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے، ان بچوں کی مالی حالت تو متاثر یقیناً ہوتی ہے، عام طور پر اخلاقی حالت بھی بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی اس انداز سے سمجھانے والا نہیں ہوتا جو والد کا انداز ہوتا ہے۔ اور پھر عرب جیسا معاشرہ، ہر طرف برائی اور بدی پھیلی ہوئی ہے۔
برائی اور بدی اور پھر شرک، ہر حوالے سے برا ترین معاشرہ، اور اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں پرورش، نگہداشت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروان چڑھنا اسی معاشرے میں، اور اسی معاشرے میں زندگی گزار کر پھر کوہ صفا پر اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، اپنی عظمت اور اپنی طہارت کا اعلان کرنا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا، تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی۔ اور تمام کفار جو وہاں پر موجود تھے کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس، سب نے خاموش رہ کر تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، آپ کا عالم بچپن ہو یا عالم شباب ہو، ہر طرح کی کمی کجی سے پاک ہے، آپ میں کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے قریب سے دیکھنے والے یہ اقرار کرتے پائے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حالت یتیمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی کمی کجی، ٹیڑھ پن سے، نقص سے، عیب سے پاک رکھا۔ اور دوسری بات، یتیموں کے لیے حرف تسلی بھی اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حالت یتیمی میں گزری ہے، اور اگر کسی پہ یہ مرحلہ آ جائے اور ایسے لمحات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یتیمی کے صدقے جو باعتبار ظاہر تھی، صبر کرے اور ویسے ان لمحات کو گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک اور ماضی کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اپنی طرف راہ دے دی۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے، گھر سے دور چلے گئے، اور اس مقام پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور گھر لے جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا۔ اونٹنی تھی کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، پریشان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی کے آگے بٹھایا، اونٹنی چل پڑی۔ وہ لے کر آیا اور اس نے غالباً آپ کے جد امجد سے یہ کہا کہ لگتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ مطلب اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ تو باعتبار ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے دور گئے، تو ابو جہل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی تھی۔ اور یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو دال کا لفظ ہے، دلال یا دال، یہ تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 213 بار استعمال ہوا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے 4 بار استعمال ہوا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایک مقام پر استعمال ہوا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مقام پر استعمال ہوا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
ایک اس مقام پر اور ایک سورہ والنجم میں استعمال ہوا۔ تو ہر مقام پر جب یہ لفظ استعمال ہوگا، اگر غیر نبی کی طرف نسبت ہے تو اس کا مطلب اور ہے، اور اگر نبی کی جانب نسبت ہو جائے تو سیاق و سباق کے مطابق اس کا مطلب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے 15 معنی ہیں، لغت کے اندر اس کے 15 معنی ہیں، اور یہاں وہی معنی کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے مطابق ہو، اور ایسا معنی ہو جو قرآن کریم کی دیگر آیات کی تائید میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پر ایسا معنی کیا جائے جو دیگر آیات کی ان کا جو مفہوم ہے اور ان کا جو مستفاد ہے، ان کا جو مطلب ہے، ان کے ساتھ ٹکرا جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت میں وارفتہ، جو عام طور پر مطلب کیا جاتا ہے وہ یہاں نہیں بنتا۔ محبت میں وارفتہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یعقوب سے کہا گیا تھا اِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیم، یقیناً آپ اپنی پرانی محبت کی وارفتگی میں ہیں۔ اب یہاں دلال کا مطلب گمراہی تو نہیں کیا جا سکتا، جو سیاق و سباق ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے۔ اور پھر قرآن کریم نے فرمایا ما ضل صاحبکم، آپ کے جو صاحب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گمراہ نہیں ہوئے، نفی کر دی۔ تو یہاں اس کا جو مطلب وارفتہ محبت ہے یہ بہترین ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو ہو سکتا ہے وہ ہے نشان ہدایت، یعنی اب مطلب یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نشان ہدایت پایا، آپ ہدایت کا علم ہیں، نشان ہیں، علامت ہیں، تو ہدایت دی کن کو؟ لوگوں کو ہدایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کریں۔ اور ایک اور ترجمہ جو بڑا منفرد ہے وہ بھی نظر سے گزرا، وہ کیا ہے؟ پایا تمہیں اپنی ذات میں مستور، تو بصورت تجلی عالم خارج کی طرف راہ دی۔ یہ تفسیری ترجمہ ہے، ظاہر ہے لفظی ترجمہ نہیں ہے، تو وہ تفسیری پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ماضی کے حوالے سے تیسری بات ارشاد فرمائی گئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ ایک ہے با اعتبار ظاہر غنی کرنا اور ایک ہے با اعتبار باطن غنی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے بھی غنی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باطنی اعتبار سے بھی غنی کر دیا گیا۔ ظاہری اعتبار سے تو ایسے کہ کبھی سیدنا عبد المطلب اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کبھی حضرت جناب ابو طالب آپ کی بارگاہ میں سب کچھ نثار کر رہے ہیں، اور کبھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر رہی ہیں، آپ کے پائے اقدس پر قربان کر رہی ہیں، اور کبھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں تمام مال و متاع پیش کر رہے ہیں۔ اور باطنی اعتبار سے یوں کہ ظاہر ہے جو آپ کی غنائے قلب ہے اور تمام مخلوقات سے بے نیازی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاص ہے۔
اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہ بات بھی کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو فقراء قرار دیا ہے، انتم الفقراء، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے ماضی کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جو اتنے انعامات فرماتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تو سارا اسلوب محبت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کام کرنے سے ممانعت فرمائی اور ایک کام کرنے کا حکم دیا۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو اس پر سختی نہیں کرنا، دباؤ نہیں ڈالنا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور وسیلے سے تمام امت کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا تعلق پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ بھی ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یتیم پایا، اللہ نے یتیم پایا تو پناہ دے دی۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو حالت یتیمی میں پناہ دی، اسی طرح اس پسے ہوئے طبقے کو، لاچار طبقے کو، بے بس طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ دیں اور ان کے حقوق کی نگہداشت فرمائیں اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم فرمائیں۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں۔ یہاں بھی کمال اسلوب اختیار فرمایا، سائل کو نہیں جھڑکنا۔ یہ نہیں بتایا کس چیز کا سائل، کیا مانگنے والا، یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو سائل کسی شے کا بھی ہو، چاہے علم کا ہو، مال و متاع کا ہو، روحانیت کا ہو، عروج کا ہو، کمال کا ہو، یا کسی اور نعمت کا سوالی ہو، چھڑکنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ عطا کرنا ہے، چھڑکنا نہیں ہے۔ اور یہ قید بھی نہیں لگائی کہ وہ سائل کب آئے، جب بھی آئے مت جھڑکیے، عطا فرمائیے۔ آپ کے ظاہری زمانہ حیات میں جو سائل آئے اس کو بھی عطا فرمائیں، اور جو ظاہری زمانہ حیات کے بعد سائل آپ کی بارگاہ میں آئے اس کو بھی عطا فرمائیں۔ جیسا سائل ہو ویسی عطا فرمائیں۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق اور درس ہے کہ یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو یتیموں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے حقوق غصب نہیں کرنے چاہیے، اور دوسرا سائل کو چھڑکنا نہیں چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سائل آ گیا، علم کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے یا کسی اور نعمت کا سوالی اور منگتا ہمارے پاس آئے، یا معافی کا سائل ہمارے پاس آ جائے معافی مانگنے کے لیے، وہ بھی ایک قسم کا سائل ہے۔ تو جب معافی مانگنے والا بھی ہمارے پاس آئے، وہ بھی سائل ہے، تو اس کو بھی عطا کرنا چاہیے، معافی کا اعلان کرنا چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے۔ اور اگر دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، ہمارے بس میں نہ ہو، تو کم از کم اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ظاہر طریق تھا کہ آپ لا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ فرزدق شاعر نے کہا تھا ما قال لا قط الا فی تشہد لولا التشہد كانت لاؤہ نعم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے علاوہ، تشہد کے سوا کبھی بھی لا نہیں فرمایا۔ اگر تشہد نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا بھی نام ہوتا، یعنی جی ہاں۔ تو بہرحال آخری آیہ مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 طرح کی نعمتیں ہوئیں، ظاہری، خفی اور سری۔ ظاہری سب پر ظاہر کرنے کا حکم ہو گیا جو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے، اور خفی جو خاص خاص لوگوں پر ظاہر کی گئی، اور سری جو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرنے کا فرمایا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا فرمائے شکرانے کے لیے ان کا اظہار کر سکتے ہیں، ہاں اترانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب کے سب احسانات اور نعمتیں امت کے حق میں بھی نعمت ہیں۔ اس لیے امت اگر ان کمالات کو، فضائل کو، خصائل کو، شمائل کو اور خوبیوں کو بیان کرتی ہے تو وہ بھی یقیناً اسی آیت کے تحت آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو، فضائل کو، خصائل کو، شمائل کو اور محاسن کو بیان کرنا چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ الضحیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت مصطفیٰ کے اس میں جو پہلو ہیں ان کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔